اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کرسمس کے اوریجنز کے بارے میں, اور اس میں بھی ایک میں ڈسکلیمر یہ دے دوں کہ ہم آج بات کریں گے 3 مختلف گروہوں کی, 3 مختلف گروپس کی بات کریں گے. سو پلیز پے اٹینشن. آج میں آپ کو بہت امیزنگ قسم کے فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور سلائیڈز بھی ہیں میرے پاس, تو میں سلائیڈز کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کروں گا کہ یہ 3 گروپس کون سے ہیں اور کس طرح سے آج جو پریزنٹ ڈے پرسپشن ہے جو اس کا کرسمس کا, وہ کیسے آیا. تو سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ ہے پیگنز کا گروپ, پیگنز. اور یہ میں بات کر رہا ہوں یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی 2000 سال پہلے, یا کم از کم 2000 سال, مطلب اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی 4000 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے. جس زمانے میں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں آج کل کی, یا جو ناردرن کنٹریز ہیں لائک فار ایگزامپل الاسکا, کینیڈا, اس کے علاوہ گرین لینڈ, آئس لینڈ وغیرہ, یہ جتنی بھی نارتھ ایریاز میں کنٹریز ہیں, سویڈن ہو گیا, فن لینڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ساری جتنی بھی ناردرن ایریاز میں جتنی بھی جو ہے نا کنٹریز ہیں جہاں پہ ونٹر منتھس جو ہیں وہ بڑے ایکسٹریم ہوتے ہیں, تو ان علاقوں میں جو ناردرن پیپل تھے ان کو نارس پیپل بھی کہا جاتا تھا, نارس, NORSE, نارس پیپل. اینڈ دیز پیپل ور پیگنز. یہ پیگنز ہوتے تھے, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر نہیں تھے, ان کے ملٹیپل گاڈز ہوا کرتے تھے, اور یہ یعنی ان کا بڑا ایک میجیکل سا ریلیجن ہوتا تھا. یہ لوگ جو ہے نا, مطلب یہ لوگ بہت زیادہ میجک میں اور اسپیلز میں اور ان طرح کی چیزوں میں, سپرسٹیشس بلیفز بھی ان کے بہت زیادہ تھے, ان چیزوں پر بلیو کرتے تھے. اچھا, وہاں ہوتا یہ تھا کہ ان کنٹریز میں جو ونٹر منتھس ہوتے تھے نا, یہ بڑے سخت ہوتے تھے ان پہ, اور کئی کنٹریز ان میں سے ایسی ہیں جہاں پہ ونٹر جو ہے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو دن اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ صرف کچھ گھنٹوں کے لیے صرف سورج نکلتا ہے. اور کچھ علاقے تو ایسے بھی ہیں, اتنے نارتھ آپ جا کے اگر آپ جاتے ہیں جہاں پہ مہینوں مہینوں سورج نہیں نکلتا, یعنی وہ ونٹر ٹائم کے اندر بالکل ڈارکنیس میں ہوتے ہیں. اب سوچیں کہ اندھیرا بھی ہے اور برفیں بھی پڑ رہی ہیں, اور سوچیں کتنی زیادہ وہاں پہ ٹھنڈ ہو جاتی ہوگی. تو جب اتنی ٹھنڈ ہوتی ہوگی تو سورج جب نکلتا ہے تو اٹ بیکمز لائک اے بلیسنگ, اٹ بیکمز لائک اے لائف گیونگ فورس, بیکاز ڈیورنگ دس ٹائم ونٹر ٹائم کے اندر ڈیتھس بھی ہوں گی, لوگ بیماریوں سے بھی مر جائیں گے وغیرہ وغیرہ, یہ بہت سارے ایشوز ہوتے تھے. اور جب وہ ونٹر کو سروائیو کر لیتے تھے, یا ونٹر کی سمجھے پیک کو سروائیو کر لیتے تھے, تو کہتے تھے کہ جی ہم نے وی ہیو سین دا ورسٹ آف ونٹر اینڈ ناؤ اٹس اونلی گوئنگ ٹو گو ڈاؤن ہل فرام ہیئر. مطلب اس کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے, ہم نے سب سے مشکل پیریڈ جو ہے ونٹر کا وہ دیکھ لیا ہے. اس پیریڈ کو وہ لوگ ونٹر سولسٹس کہا کرتے تھے, ونٹر سولسٹس, جو کہ تقریباً 17 دسمبر سے لے کے 23-24 دسمبر تک لاسٹ کرتا تھا. اور یہ جو پیریڈ تھا ونٹر سولسٹس کا, یہ سمجھے کہ, اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو آپ کے جو شارٹیسٹ ڈے ہوتا ہے وہ تقریباً 22 دسمبر کو ہوتا ہے, اور پھر 22 دسمبر کے بعد جو ہے 23, 24, 25 آگے جا کے دن آہستہ آہستہ لمبا ہونا شروع ہوتا ہے. تو بائی دا 22 یا 21 آپ کہہ لیں یو ہیو آلریڈی سین دا میکسیمم جہاں تک ونٹر جا سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ دن لمبے ہونا شروع ہوتے ہیں, سورج کا ایکسپوجر زیادہ ہو جاتا ہے, اینڈ سو آن. سو ڈیورنگ دس ٹائم جب یہ پیریڈ جو مناتے تھے, یہ ایز اے فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے تھے. جو ونٹر سولسٹس ہے, دس واز اے سیلیبریشن کہ وی ہیو بیٹ ونٹر, ہم نے ونٹر کی جو ورسٹ ایکسٹریمز ان کو دیکھ لیا ہے. اس ٹائم پہ یہ اپنے کئی اینیملز کو بھی سلوٹر کرتے تھے, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کو سلوٹر نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ گرمی جو ہے نا سردی کی شدت سے مر جائیں, تو بہتر یہ کہ پہلے ان کو سلوٹر کر لو اور ایک فیسٹ کر لو. اور یہ جو فیسٹ تھی ان کی بہت بڑا ایک فیسٹیول تھا جس میں یہ شراب بھی بہت کنزیوم کرتے تھے اور سارا کچھ. تو اس ٹائم پہ اس کو یہ یول فیسٹیول کہا کرتے تھے. تو یہ یول فیسٹیول کیا تھا, بیسکلی میں آپ کے سامنے یہاں اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں کہ بیسکلی دس واز دا یول فیسٹیول, رائٹ. تو آپ کے سامنے بھی اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہوگا. اس فیسٹیول میں ہوتا کیا تھا کہ دے بیسکلی وڈ چاپ ڈاؤن ٹریز اینڈ برن دیم فار 12 days. یہ جو یول لاگ آپ کو اس شخص کی بیک پہ نظر آ رہا ہے, یہ بیسکلی اس لاگ کو کاٹ کے تو اس کو برن کرتے تھے. اور یہ لوگ بلیو کرتے تھے کہ جو یہ فر ٹری ہے, جس کو آج ہم کرسمس ٹری کہتے ہیں, یہ ایور گرین ٹری ہوتا ہے. تو یہ لوگ یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو ایور گرین ٹری ہے, اس کو جو اس کی پاور مل رہی ہے وہ سن گاڈ سے مل رہی ہے. میننگ کہ دے وڈ بلیو کہ جو سن گاڈ ہے ان کا, وہ اس کو اس کی پاور دیتا ہے. تو یہ جو ٹری ہے یہ ہمیشہ گرین رہتا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اس ٹری کے پاس کچھ میجیکل پاورز ہیں. تو اگر ہم اس ٹری کے کچھ پتوں کو ایسے سرکولر شیپ دے کے اپنے گھروں پہ ٹانگ لیں, یا مسلٹو جو ہے وہ ہم لگا دیں, تو یہ ایک تعویذ کی طرح کام کرتا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں یہ ٹری پڑا ہوگا, یا اس کے کچھ برانچز کو ہم سرکولر شیپ دے کے لگا دیں یا مسلٹو لگا دیں, تو کیا ہوگا, ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی, اور جو ہمارا جو لائف ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ بہتری آئے گی اور ہمارا پروڈیوس بہتر ہوگا. اور یہ جو یول لاگ کو جو برن کرنے کا پروسیس بھی تھا نا, اس پروسیس میں یہ لوگ نا بہت سارے ان کے سپرسٹیشس بلیفز تھے. وہ کہتے تھے کہ جب اس لاگ کو برن کریں گے تو جتنی چنگاریاں نکلیں گی اس میں سے, اتنے ہی جانور آپ کو عطا کیے جائیں گے, یعنی آپ کی لائف میں برکت جو ہے وہ ان
यानी जितने भी उसमें से शोले निकल रहे होंगे उस हिसाब से आपको जानवर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर. तो दिस वाज ऑल ऑफ देयर सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जो कि वो बड़े अपने दिल के करीब रखा करते थे. अच्छा, जैसे कि मैंने इसमें जिक्र किया कि वो इसमें ड्रंकन पार्टीज भी होती थी और ये लोग बहुत ज्यादा एक यानी उनकी एक प्रॉपर एक सेलिब्रेशन थी कि हमने मदर नेचर को बीट कर दिया है, हमने वर्स्ट ऑफ विंटर को देख लिया है. और ये उनका विंटर सॉल्स्टिस जो था, दिस वाज अ प्रॉपर इवेंट many thousands of years ago. ठीक है, long before Isa alayhi salam there was a concept of Christmas. This is what I'm saying. Yani long before Isa alayhi salam was even born, there was already a concept of a Christmas like festival that was taking place in the northern regions with the Norse people. अच्छा, these people, जो Norse people हैं, ये लोग एक इनका एक अकीदा था. और वो अकीदा क्या था कि they had a belief in this particular god called Odin. Now, who is this Odin character? ये मैं अभी आपके सामने जिक्र करता हूं कि ये Odin असल में क्या है. ये Odin जी इनका गॉड था और इसको ये कहते थे कि this is the god that controls नाउज़ बिल्लाह natural laws. यानी कि जिंदगी मौत जो है वो नाउज़ बिल्लाह इसके हाथ में है. और ये ऐसा गॉड है जो कि स्पिरिट्स को भी कंट्रोल करता है. और ये ऐसा गॉड है जिसको इंटॉक्सिकेंट्स और ये ड्रंकन पार्टीज और ये चीजें जो है ना बहुत पसंद हैं इसको. अब आप देखें जो ओडिन है, असल में अगर आप देखें तो a lot of Christian theologians will also tell you कि जो Santa Claus की जो origin है वो actually ओडिन में है. So वैसे अगर आप देखें तो Santa Claus का कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता जो है ना ईसा अलैहि सलाम के साथ नहीं है. लेकिन अगर आप ओडिन को जो है वो मजीद ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें कि वो नॉर्थ से आ रहा होता है और वो रेनडियर लेके आता है और ये सारा कुछ, तो इफ एनीथिंग ओडिन बेसिकली इज, आप कह लें कि the idea from where Santa Claus came. तो ओडिन की एवोल्यूशन करते 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 वो एक्चुअली Santa Claus की शक्ल इख्तियार कर गया. So this is basically where all of this starts. So ये तो था आज का पहला ग्रुप जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि जो नॉर्दर्न पीपल थे, जो पेगन पीपल थे, 2000 to 4000 years before ईसा अलैहि सलाम, this was their belief. ठीक है, और वो इस तरह से ये चीजें सेलिब्रेट करते थे. फेस्टिवल ऑफ यूल और ओडिन उनका गॉड हुआ करता था. दिस वाज द वे ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ. दैट्स द फर्स्ट ग्रुप. अब आते हैं जी आज का दूसरा ग्रुप. आज का दूसरा ग्रुप जो है ये है जी रोमन्स का. ठीक है, रोमन्स जो कि ईसा अलैहि सलाम के यानी 200 साल के बाद वो पावर में थे और वो उन्होंने उनकी भी कुछ बिलीफ्स थी. अच्छा, उनकी जो बिलीफ्स थी उसमें उन्होंने भी अपना एक खुदा बनाया हुआ था. और वो जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तकरीबन 1200 BC में सामने आया. आपने कुरान मजीद में नमरूद का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको निम्रॉड भी कहते हैं. नमरूद का जो बेटा था, अच्छा नमरूद जो था ना, ही वाज somebody who was known as the sun god. मतलब वो जब मरा है तो उसके बाद उसको ना वो लोग उसकी बड़ा यानी उसको तकरीबन पूजा करते थे. और इसी तरह से हमें इब्राहिम अलैहि सलाम के वाक़े में भी ये बात मिलती है कि उन्होंने जो ना नमरूद को यानी फेस टू फेस उसके साथ उसको चैलेंज किया और उसको हराया एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के अंदर भी. सो नमरूद जो था ये बैबिलोनियन या पर्शियन आप कह लें कि किंग था. और उसका जो बेटा था उसका वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उसका नाम था मिथ्रा. ठीक है, या मिथ्रस भी कहते हैं उसको, और भी कुछ नामों से वो जाना जाता है, जो कि 1200 BC में वो पाया जाता था. एंड ही वाज नोन एज द अनकॉन्कर्ड सन, अनकॉन्कर्ड SUN वाला सन. ठीक है, एंड ही वाज द सन ऑफ नमरूद. अच्छा, नमरूद कौन था? नमरूद भी आपको दिखा देते हैं जी. ये नमरूद का एक आर्कियोलॉजिकल फाइंड थी जिसमें नमरूद का हमें कुछ मिला कि जी वो कौन था या क्या उसकी वो थी लेगेसी थी. अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू मिथ्रा जो कि नमरूद का बेटा था, इसके बारे में कुछ मैं आपको क्वालिटीज बताऊं. मिथ्रा वाज एक्चुअली नोन एज द सन गॉड. ठीक है, ही वाज नोन एज द सन, SUN वाला सन, SON वाला नहीं, सन गॉड हु वाज बोर्न ऑन अ संडे, December 25th. तो December 25th को कौन पैदा हुआ था? सन गॉड पैदा हुआ था, SUN वाला सन, और ये संडे को पैदा हुआ था. इसीलिए संडे जो है वो SUN के साथ है. और ये रोमन्स ने जो आपका कैलेंडर बनाया हुआ है ये इन्होंने अपने गॉड्स के नाम पे रखा हुआ है. ठीक है, और इसी तरह से उन्होंने जो हमारे डेज ऑफ द वीक हैं ये भी अपने डिफरेंट गॉड्स के नाम पे रखे हुए हैं. ठीक है, लाइक द गॉड सैटर्न एंड द सन, जो ना मतलब सैटरडे उससे निकल आया, संडे निकल आया. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सारे के सारे आप देखें कि ये सारी चीजें जो हैं ये रोमन जिस चीज को बिलीव करते थे, बैबिलोनियन सन गॉड को जिसका नाम मिथ्रा है, जो कि December 25th को पैदा हुआ था. And apparently he died for the sins of mankind. This sounds very very familiar to आजकल जो Christian narrative है about Isa alayhi salam. They said that he was born on December 25th. He died for the sins of mankind and he married his own mother.
یعنی نعوذ باللہ, یعنی اس کی حرکتیں آپ دیکھیں کہ ہی میرڈ ہز اون مدر, اور اس کو بھی وہ لوگ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ایز این امیزنگ لو اسٹوری آف سارٹس. سو دس از دا کائنڈ آف کیریکٹر دیٹ متھرا واز, جو کہ بیسکلی اب جا کے آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مرجر ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی متھرا کا جو کانسیپٹ تھا اس کو کرسچن کانسیپٹ کے ساتھ کائنڈ آف جوڑا گیا. اچھا, رومنز کی طرف واپس آتے ہیں, کیونکہ رومنز basically 200 years after Isa alayhi salam still were looking up to Mithra and the god Saturn. ٹھیک ہے, اب یہ Saturn کیا ہے؟ Saturn was their god of wealth and agriculture, and اس کا یہ ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے تھے جس کا نام تھا Saturnalia. اور یہ Saturnalia کا جو فیسٹیول تھا بیسکلی یہ وہ جو پرانا فیسٹیول آف یول تھا وہ آگے جا کے مطلب رومنز کے ٹائم میں وہ یول سے Saturnalia بن گیا. اگین 17 دسمبر سے لے کے 23 دسمبر تک, یا سم ٹائمز وہ آپ کہہ لیں کہ جنوری تک چلا جاتا تھا. تو دس واز Saturnalia, the festival for the god Saturn. اور یہ 17th یا اس راؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم پہ سٹارٹ ہوتا تھا اینڈ یہ کلمنیٹ کرتا تھا with the birthday of Mithra. سو بیسکلی جو رومنز نے کیا کیا کہ فیسٹیول آف یول کو لیا اور جو متھرا کی ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو لیا, تو کیا ہوا کہ وہ Saturnalia بن گیا اور اپنے گاڈ سیٹرن کو بھی ساتھ ساتھ اس میں جوائن کر دیا اور Saturnalia کا فیسٹیول ہو گیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ڈسمبر 17 سے کہیں راؤنڈ اباؤٹ شروع ہو رہا ہے اور 25 پہ جا کے جہاں پہ متھرا کی برتھ ڈے ہوتی ہے اس پہ جا کے یہ فیسٹیول کلمنیٹ کرتا تھا. اینڈ اس کا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ فیسٹیول کیا تھا, تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا گاڈ سیٹرن جو ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ گاڈ سیٹرن ان کا کیا تھا. لیٹ می جسٹ برنگ اپ دی اسکرین فار یو گائز. اچھا, جو ان کا گاڈ سیٹرن تھا وہ اب آپ ذرا اس کا دیکھیں کہ he was somebody who was known that he was pulled by a horse with 8 legs, just like Santa Claus is pulled by 8 reindeer. And آپ دیکھیں کہ it is mentioned that جو Saturn ہے, جو ان کا god Saturn تھا, he was pulled in a sled that was being pulled by snakes with wings. یعنی اس کے پاس ایک ایسا سلیڈ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوڈن سے بات شروع ہوئی تھی, ٹرانسفارم ہوتے ہوتے اس کی شکل جو ہے وہ سیٹرن جو ان کا گاڈ تھا اس میں ٹرانسفارم ہوگی, جو ایک سلیڈ پول کر رہا ہے اور آگے اس کو سنیکس اڑا رہے ہیں اس کو. اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کانسیپٹ سینٹا کلاس پہ آتا ہے تو یہ سنیکس کے بجائے رینڈیئر ہو جاتے ہیں. سو دس از ویئر دا گاڈ سیٹرن ناؤ کمز ان, ہو از بینگ پولڈ بائی دیز پرٹیکولر سنیکس اینڈ فلائنگ تھرو دا اسکائی. اب کمنگ ٹو دا فیسٹیول آف Saturnalia, جو کہ اس گاڈ کی سیلیبریشن میں اور متھرا کی سیلیبریشن میں اور یول کی ٹرانسفارمڈ شیپ میں منایا جاتا تھا. تو یہ جو Saturnalia کا فیسٹیول تھا, دس بیسکلی واز اے فیسٹیول آف ایبسولوٹ اینڈ اٹر شیملیسنس. یعنی ایک ایسا فیسٹیول تھا جس میں انتہا درجے کی شیملیسنس پائی جاتی تھی. لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فحش قسم کے کام کیا کرتے تھے. اس دن ماسٹرز جو ہیں وہ سلیوز کو سرو کرتے تھے, یعنی ہر چیز اپوزٹ ہو جاتی تھی.